بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوجو اردو کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ مختلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ تو جیسے کہ قرآن مجید کے 26ویں پارے کی آیت نمبر 29 یعنی 29 اور سورۃ جن کی پہلی اور دوسری آیت نیز ان کی تفسیر وہیں مضبوط موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنے قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ جنات کی مختلف جماعتیں وقتاً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، قرآن بھی سنا اور اسلام بھی قبول کیا۔ قبول اسلام کے علاوہ جنات کے ایسے بھی واقعات موجود ہیں جو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت قلبی وابستگی کا واضح بیان کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کروں گی۔ مکہ مکرمہ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کافر پائے جاتے تھے اور انہی میں سے ایک کافر ولید بھی تھا۔ اس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بت ہلنے لگا اور کہنے لگا، لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا، معاذ اللہ۔ یہ سن کر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ بات سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں جو بڑا اجتماع کیا۔ تو ان لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئیں اور بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت چھوٹے ہیں، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تمہیں سچے رسول پر ایمان نہ ہو تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اتنے غصے میں آ گیا کہ اس نے اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑا سوار جو سبز پوش تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو اور تمہاری تلوار سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ حضور، میں وہ جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں اور میرا نام معین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو مجھے معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مسافر تھا
وہ مکہ میں آ کر وہ جن ولید کے بت میں گھس چکا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے، اور وہ آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور راستے میں ہی اسے قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا ہے میں نے ہی بولا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس غلام جن کے حق میں دعا فرمائی۔